الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، حتیٰ کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آیت جب اتری تو صحابہ کرام تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ بات سنتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہی ہے، وہ اس کو بڑے غور سے اور توجہ سے سنتے تھے کہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. صحابہ کرام بڑے پریشان رہتے تھے کہ ہر وقت ہی تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ہر لمحے ڈرنا ہے، اللہ کی کسی بھی لمحے. تو وہ بڑے کہتے تھے کہ یہ کیسے ہم سے ممکن ہوگا، ہماری عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، یہ بس کا نہیں ہوتا. محفلیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، دینی محفل میں کچھ اور ہوتا ہے، دوسری محفلوں میں اور طبیعت ہوتی ہے. تو وہ کافی اس بارے میں اپسیٹ رہتے تھے. اس کے بعد جب یہ آیت آئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی تو اختیار کرو جتنی تمہیں استطاعت ہے، اس پر وہ ریلیکس ہوئے کہ چلو ہم اپنی حد الوسع پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی حکم دے دیا کہ کوشش کرو جتنی. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہر لمحے ہی بندہ اس میں رہے، تقوی کی حالت میں رہے، اللہ سے اس میں کبھی بھی اس سے ذرہ برابر نافرمانی نہ ہو. یہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن ان اس سے وہ ریلیکس ہوئے کہ جب کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم. تقوی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہو جانا ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں ڈرنا، اللہ تعالیٰ ایسی شخصی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اسے ڈرا جائے. ڈراؤنی چیزیں اور چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو خشیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے سب سے زیادہ مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اللہ کو اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہم نافرمانی سے بچتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے راضی رہے. اتنا مہربان، جتنے اس نے ہمارے اوپر ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہماری اس سے نافرمانی نہ ہو، کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ تمہارے قبیلے اور عیسائی آئے، تو یہ اس نہیں ہے کہ تم قابل احترام ہو، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں قابل احترام کون ہے، قابل اکرام کون ہے؟ جو تقوی میں زیادہ ہے. اور تقوی کے بارے میں کہا کہ کوئی خود اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں متقی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنا تزکیہ بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے کہ کون کس کیسے ہے. یہ تزکیہ کس میں کتنا ہے یہ بھی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے. کسی کی یہ جو حیت ہوتی ہے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اچھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کلا باندھا ہوا ہے، داڑھی بڑی ہے، تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، یہ اس کا لازمی حصہ نہیں ہے. تقوی اصل میں دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی کیفیت ہے، یا نافرمانی سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی نافرمانی نہ ہو، وہ کام کروں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کام سے بچوں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو یہ جو ہے نا، اس حوالے سے آج ہم تقوی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے دل کی حالتوں کے بارے میں گفتگو کی. 14 قسم کے دل ہم نے ڈسکس کیے، اس کو 3 کیٹیگرائز کیا ہم نے. ایک وہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، قلب سلیم. دوسرا دل وہ جو کہ بیمار دل ہوتا ہے نا، فی قلوبہم مرض، دل سخت کے ہو جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ، بلکہ پتھر سے بھی پانی آ جاتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن بعض دل ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتا. پھر ایک دل کی بات آئی قرآن میں کہ جو مہریں لگ جاتی ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو یہ بھی دل کی کیفیات تھیں. پھر ہم نے شرح صدر پر بات کی، وہ بھی سینہ اور دل ایک ہی بات ہے. شرح صدر پر ہم نے گفتگو کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جو احسانات کیے، جس میں قرآن میں ذکر ہے، اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا.
شرح صدر نہیں کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کہا گیا تھا کہ فرعون سے جا کے ٹکرا جاؤ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میری شرح صدر کر دیں۔ شرح صدر کے حوالے سے ہم نے لمبی گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد تیسرا درس تھا ہمارا تزکیہ نفس کے اوپر۔ یہ بھی دل میں ہی ہوتا ہے، تزکیہ جو کرنا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 3 قسم کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ یعنی امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، وہ بھی ہر انسان میں ہوتا ہے۔ پھر لوامہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے، ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ روکتا ہے۔ اور پھر اگر یہ ہم کامیاب ہو جائیں اس کو روکنے میں تو پھر ہمارا جو نفس ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ ماشاء اللہ، ساتھ ہی ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تقویٰ۔ تقویٰ جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے جو کہ مطلوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ تقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ نبی علیہ السلام نے دل کی طرف 3 دفعہ ہاتھ مار کے کہا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن و سنت کے جو اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں یعنی منکرات ہیں اس پر توجہ دینا، جو اوامر ہیں اس پر دیکھیں کہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے منکرات ہیں اس سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے۔ ان دونوں کی طرف انسان کی ہر عمل کی وہ توجہ ہو تو یہ تقویٰ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جو حلال کا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حلال بتائی ہے اور کیا حرام بتائی ہے۔ اچھا، عام طور پر حلال حرام کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے جی شراب حرام ہے، یہ خنزیر حرام ہے، خون، یہ اس طرح کی چند چیزیں ہم سمجھتے ہیں حرام ہے۔ حالانکہ ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی کہ یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے جس سے تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ایک جو ہماری حقوق اللہ ہوتے ہیں، اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا بھی جو ہے عقائد، اس میں بھی اگر آپ کا شرک ہے اور یہ چیزیں ہیں تو یہ بھی ناقابل معافی ہے۔ دوسرا حقوق اللہ ہیں، اس میں اگر آپ معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، آپ استغفار کرتے رہیں۔ لیکن تیسرا کیا ہوتا ہے؟ حقوق العباد، اس میں کہتے ہیں تلافی ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی، تلافی ہوتی ہے۔ جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ کسی سے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے آپ اگر سے لاکھ روپے ادھار لے کے بیٹھ جائیں تو کہیں اللہ معاف کر دے مجھے، اور اسی کو واپس کرنا ہوگا۔ اسی طرح کسی کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں، مثلا غیبت منع کی ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حسد سے منع کیا ہے، ہمزہ لمزہ سے منع کیا ہے، یعنی سامنے بھی کسی کو برا بلا کہنا ہے، پیٹھ پیچھے بھی کہنا ہے، سامنے بھی کہنے سے منع کیا ہے۔ ایک بیماری جو آج کل بڑی عام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبر بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلاؤ۔ پھر حجرات میں آتے ہیں نا، اس سے فساد ہی نہ پھیل جائے۔ اب غلط خبر آگے پھیلا دو اور لوگوں میں اب فساد ہی پھیلا دو۔ آپس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلح سے رہو، اگر صلح سے ہم نہیں رہتے تو یہ بھی خلاف ورزی ہے۔ والصلح خیر۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ہم نے کافی ساری 8-10 چیزیں پڑھی تھیں، یہ 2 کے علاوہ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور وہ جو پہلے والے کے متعلق تھا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَتَبَيَّنُوا، فاسق کی بات بتائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح وہاں یہ تمسخر بنانے کا بھی منع ہے، اس پہ پورے ہم نے ایک درس کیا تھا، یہیں پر شاید بات ہوئی تھی۔ اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ان چیزوں سے بھی منع کیا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا، یہ سب چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، تذکیر کی بات کرتا ہوں میں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، اب مفلس کون ہوتا ہے؟ اکثر صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ ہی بتائیں، لیکن بہرحال کسی صحابی نے ہمت کی، انہوں نے کہا جی میرے خیال سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس وسائل نہ ہوں، روپیہ پیسہ نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، شاید وہ مفلس ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، مفلس وہ ہے جو کہ بہت نیکیاں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے تمام عبادات کرتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے معاملات لوگوں سے خراب، وہ غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ حسد کیا، کسی کو برا بھلا کہا، گالی دے دی، یہ اس میں عادتیں ہیں۔ تو آخرت میں جب حساب ہوگا تو اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ اب آخرت میں دوسری کرنسیاں تو نہیں ہوگی، یہ جانور لے لو، پیسے لے لو، کرنسی لے لو، سونا لے لو۔ وہاں کرنسی کیا ہوگی؟ صرف
اعمال ہوں گے۔ تو جو شخص جائے کہ جی اس نے میرے ساتھ دنیا میں زیادتی کی تھی، اب اس کی مجھے تلافی دیجیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے جو اچھے اعمال تھے اس میں سے کچھ اعمال حسنہ اس کو دے دیجیے، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ دوسرا آئے گا، اس کو بھی کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ تیسرا آئے گا، اس کو بھی کچھ اس کی جو ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک اسٹیج یہ آئے گی کہ اس کی اتنی جو نیکیاں پہاڑ برابر تھیں وہ ختم جائے ہو جائیں گی، لیکن وہ لوگ ابھی باقی ہوں گے جنہوں نے اپنا حصہ لینا تھا، تو کہیں جی ہمیں بھی دو۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور یہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے وہاں گیا تھا، یہ گناہوں کی پٹری لے کے ظاہر کہاں جانا ہے۔ اس حوالے سے یہ سب چیزوں کی بھی بڑی احتیاط کریں۔ تو مفلس ہے، یہ مفلس ہے، اتنا کماتا بھی ہے اور وہاں جا کے ضائع ہو جاتا ہے۔ حبطت اعمالہم، قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اعمال اچھے کرنے بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ایک اور خوشخبری نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بتائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے دل میں کسی کے لیے حسد، کدورت، کوئی ایسی چیزیں نہیں رکھتا نا، دل صاف رکھتا ہے ہر ایک کے متعلق، تو وہ جنتی ہے۔ یعنی اگر وہ دل میں نہیں رہتا، جس کی کبھی بات بری بھی لگی تو اکیلے میں بتا دی کہ بھی اگر اصلاح کے لیے ضروری ہے، یہ اگنور کر دی، چلے کوئی بات نہیں، دل میں وہ کسی کے متعلق کوئی بات نہیں رکھتا۔ تو اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بتائی کہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے متعلق دل میں نہیں رکھتا۔ شام کو جب رات کو سونے لگتا ہے نا، کہتا دل میں جس نے مجھے کہا میں نے سب کو معاف کیا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یہ آج اس نے بڑی نیکی کی ہے، اتنی بڑی نیکی کہ فرشتوں کی لائن لگی کہ ہم لے کے جائیں۔ لوگوں سے پوچھا، کسی نے کہا میں نے اتنی نیکی کی، مختلف لوگوں نے بتائی اچھا میں نے یہ کی تھی، ایک نے بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے سوتے وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، برا بلا کہا تھا، میں نے سب کو معاف کیا، اور پھر میں سنا۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ وہ نیکی تھی جس کو اتنا اپریشیٹ کیا گیا۔ اگر آ بھی جاتی ہیں دن میں باتیں، سونے سے پہلے کہو جی میں نے سب کو معاف کیا۔ تو وہی بات ہو رہی تھی کہ تقویٰ جو ہے یہ چیز دل کی کیفیت ہے، وضع خطا داڑھی وغیرہ اس حوالے سے نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ خدا ترسی جسے کہتے ہیں، احساس سے ذمہ داری ہو، اللہ کا خوف ہو، ابدیت کا شعور ہو، جواب دہی کا احساس ہو، کہ یہ جو وقت ہے بیسیکلی میں کمرے امتحان میں ہوں، اور اگر وہ کمرے امتحان ایسا ہو جہاں کیمرے بھی لگے ہوں کہ یہاں آپ کی جو حرکات ہیں یہ بھی نوٹ ہو رہی، پوری نمبرنگ ہوگی، اس میں آپ کے خیالات بھی ہوں گے، احساسات بھی ہوں گے، حرکتیں بھی ہوں گی، تو وہاں کتنی توجہ سے وہ بندہ بیٹھا ہوگا اور وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ میرا جتنا بھی وقت ہے ایسے کاموں میں لگ جائے جس سے کہ پروفیسر صاحب نمبر دیں گے، جس کے نمبر نہیں دینے وہ جملہ نہ ہی لکھوں گا، اینی ٹائم ضائع ہوگا۔ کہ جو بھی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں دی ہیں، وقت دیا ہے، یہ میں استعمال کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بیسیکلی کمرہ امتحان کے لیے ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ لیبلوکم فیما آتاکم، جو بھی تمہیں دیا جاتا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا جاتا ہے، نعمت، دولت ہو، شہرت ہو، عہدہ ہو، پیسے ہوں، زمینیں ہوں، جو بھی دیا جاتا ہے بیسیکلی آزمائش کے لیے۔ جس کو زیادہ ملا ہے اس کی بڑی آزمائش ہے، جس کو کم ملا ہے اس کی کم آزمائش ہے۔ پی این کی کم آزمائش ہے اور گورنر کی زیادہ آزمائش ہے، برابر نہیں ہوگی، وسائل زیادہ ملے، اختیارات زیادہ ملے، برابر کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو میں نے کیا صلاحیت دی اور اس کو کیا کیا مواقع دیے اور اس نے اس کو کیسا شکر ادا کیا۔ اس حوالے سے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو کہ رب کی رضا کے خلاف ہو۔ اس کا ایک ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں کھٹکنے لگتا ہے، ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے نا، سب سے لوامہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس کو جگاتا رہے اپنے لوامہ کو اور اس کو سنتا رہے، اس کو کیئر کرے اس کی، تو یہ آہستہ آہستہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے نا۔ اچھا، تقویٰ کی اہمیت اس قدر ہے کہ جتنی بھی عبادات ہم یہ کرتے ہیں نا، تو اس کے ہو سکتا ہے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہوں، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا اس سے یہ ہے کہ آپ میں تقویٰ حاصل ہو۔ نماز کے متعلق کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی فحشات اور منکرات سے بچنے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر کسی کی نمازیں پڑھنے کے باوجود فحشات سے اور اس سے دل نہیں ہٹ رہا تو جائزہ لے کہ میری نماز قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چیک بتایا نا. شوگر کی گولی میں نے کھائی ہے اور شوگر کم نہیں ہوئی، میں سمجھوں گا کہ گولی خراب ہے، 2 نمبر گولی آ گئی ہے. تو یہ تو سب سے بڑے ڈاکٹر اللہ نے بتایا ہے کہ اس سے آپ کی خواہشات ختم ہو جائیں گی. اسی طرح روزے کا تو مشہور آیت ہے، آپ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہی ہے، پہلی امتوں پر بھی تھا، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، متقی بن جائے. اسی طرح ہم قربانی کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں ہم خون بہاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. مجھے تمہارا قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میرے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تقوی. یعنی یہ نہیں کہ کتنے کلو کا کیا، کتنے کا لیا تھا، یہ اللہ کے لیے اہم نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ جذبہ کیا تھا، کیا جو سیدنا ابراہیم کا جذبہ تھا، سیدنا اسماعیل کا جذبہ تھا، وہ ذہن میں رکھے جذبے تھے کہ ہم بھی کچھ قربان کریں، یا جذبہ یہی تھا کہ چلو اس دن کا گوشت اکٹھا ہو جائے گا، یا چلو لوگ پوچھیں گے یار کیا کیا تو کچھ تو بتائیں گے. حج کے حوالے سے بات ہوئی، لوگ پوچھتے تھے کہ حج میں کیا لے کے جائیں، تیاری کیا کریں، کتنے کپڑے لے کے جائیں، کتنا کھانا لے کے جائیں. تو بتایا گیا کہ باقی سب چیزیں نارمل ہیں، اصل اہمیت کیا ہے؟ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اصل زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ساتھ ہونا چاہیے. حج کے جانے والوں کو بھی جو ہدایت آئی قرآن کی طرف سے، کہا کہ حج کے لیے جا رہے ہو تو تقوی ساتھ ہونا. تو جتنی بھی عبادات ہیں بیسیکلی مقصد یہ ہے، اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہ. قرآن نے شروع میں بتایا کہ یہ ھدی للمتقین ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت دے کے متقی بنانے کے لیے آیا. شروع میں سورہ بقرہ میں متقین کے بعد فوراً متقین کی صفات آئی نا. ساری آیات آپ کو شروع میں یاد ہی ہوں گی، پہلی 5 آیات کے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان ہوتے ہیں، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ایک آخرت پر ایمان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. یقین رکھتے ہیں تو یہ صفات کے بعد کہا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، یہی ہدایت پر ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں. متقین کی چند صفات ہی شروع میں قرآن میں بتا کر کہا گیا کہ یہ فلاح پا جائیں گے. تو اس کے 3 درجے بتائے گئے ہیں، لوگوں نے لکھے ہیں کہ پہلا درجہ تو تقویٰ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے. اگرچہ اس میں بھی بچت کے پہلو یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ جو کبائر سے بچے گا میں صغیرہ گناہ معاف کروں گا. یہ بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے 10 گناہ کا بھی کہا ہے، لیکن متقی کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ پہلا درجہ. دوسرا تقویٰ کا اپر درجہ یہ ہے کہ جو چیز مشکوک ہوتی ہے نا، جس کے متعلق کہے کہ نہیں یار یہ والا سود لے لو، اس میں فتویٰ ہے، یہ گاڑی قسطوں والے لے لو، مقام کے قسطوں پر لے لو، لیکن اس طرح کی بہت سی چیزوں میں کوئی نہ کوئی فتویٰ یا ایسے مل جاتی ہے لیکن شک ہوتا ہے. اس میں تقویٰ یہ ہے کہ جس میں بعد میں شک ہے وہ بھی چھوڑ دو. کہتا ہے ٹھیک ہے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے لیکن شک تو ہے، یہ بھی چھوڑ دو. اسی طرح اور بہت سے کاموں میں کہ جی یہ اتنا ناپاک ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے نماز، وہ کہتا ہے چلو پھر بھی میں دھو لیتا ہوں. کیا ہے اس بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام اگرچہ وہ جائز بھی ہو لیکن وہ کہے کہ اس میں ٹائم میں نے ایسی ضائع کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری غفلت ہو جائے، اللہ کے ضروری کام اللہ کا رہ جائے، نماز میں لیٹ ہو جاؤں، ادھر ہو جائے، تو ایسی وہ تفریح بھی اگنور کر دے. یار ایسا وہ کوئی کام وہ کہے کہ اس کی وجہ سے میری یاد الہی میں فرق پڑ جائے گا. کرکٹ کا میچ ہی دیکھ رہا ہے فار ایگزامپل، تو سارا دن وہ دیکھنے میں بھول گیا، نماز بھی مس ہو گئی. یہ ایسا کام جس کے سمجھتا ہے کہ اگرچہ گناہ بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی اوائڈ کرتا ہے. کہتا ہے وہی کام کروں گا جس کے نمبر آئیں گے، جس کے نمبر نہیں ہیں وہ میں نہیں لکھوں گا. بے شک اس کی وجہ سے نمبر کٹیں گے تو نہیں میرے، لیکن آئیں ملیں گے بھی نہیں. تو وہ درجہ جو ہے نا جس کا یعنی وزن نہ ہو آخرت میں ہر چیز کا وزن ہوگا نا. ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ہمیں یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ہر ذرے کا وزن ہوگا. تو جس کا وزن وہ کہے کہ بے شک نیگیٹو بھی نہیں ہے لیکن پازیٹیو نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں، وہ بھی اگنور کرتا ہے، تو وہ تقویٰ کے بہتر درجے پر ہوگی. سو ہر قرآن میں تقویٰ کے والے سے کافی آیات ہیں، 100 سے زیادہ آیات کی انگلش بنائی تھی، لیکن درس کے والے سے چند کی ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بہترین ثواب انہیں ہمارے پاس سے ملتا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اسی طرح بتایا فلاح کے لیے تقوی ضروری ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہوتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور زاد راہ کے متعلق ہم نے بات کی تھی کہ ہر جگہ زاد راہ جو ہے وہ تزودوا فإن خیر زاد التقوی، یہ آیت دوسری جگہ پہ اپلائی ہوگی، جہاں بھی آپ کو کچھ چیزیں جمع کرنی ہیں وہ تقوی کی جمع۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقین کے لیے میری رحمت اتنی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، یعنی وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے میری رحمت بہت وسیع ہے۔ بلکہ وہ ایک آیت آتی ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی مغفرت کی طرف بڑھو، رب کی طرف بڑھو کہ اس نے تیار کی ہے جنت کتنی بڑی جس کا عرض جو ہے سماوات آسمانوں اور زمین کے، اس کا عرض اتنا ہے، لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ شمار آیات واتقوا اللہ لعلکم تشکرون، واتقوا اللہ ایک یاد ہے واتقوا لا یغرکم کیدہم شیئا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو جو مخالفین آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ اس میں خود ہی ناکام ہو جائیں گے۔ شمار آیات ہیں، آج اتنا ہی مطالعہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔